مجھے بتائیے نا، ایک ذمہ داری تو ہم سب نے لے کر جانی چاہیے۔ دوستو ہمیں ایسا بننا ہے کہ غیر دیکھ کے یہ کہے کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، اس سے سنیں۔ کر لیتا ہوں کہ آج آئے ہیں سیرت النبی علیہ السلام کے اس اجتماع میں آئے ہیں، مجھے بتائیے نا، ایک ذمہ داری تو ہم سب نے لے کر جانی چاہیے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ کم از کم جب اللہ نے مجھ پر اتنی بڑی مہربانی کی ہے نا، تو کم از کم میں ایک ذمہ داری تو لے لوں، اور وہ ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ میں امتی ایسا بن جاؤں جس کو دیکھ کر کوئی کہے کہ اگر امتی ایسے ہیں تو اس کے آقا کیسے ہوں گے، امتی ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے، امتی اتنا سچا ہے تو اس کے نبی کی سچائی کا عالم کیا ہوگا، ارے امتی ایسا ایماندار ہے تو اس کے نبی کی امانت داری کا عالم کیا ہوگا، امتی کا کریکٹر ایسا ہے تو اس کے نبی کی تعلیمات کا عالم کیا ہوگا۔ مگر سچ بتائیے، کیا مجھے دیکھ کر کوئی یہ کہتا ہے؟ اپنے اپنے بارے میں ہم سب غور کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی میں تقریباً ساری دنیا میں جاتا ہوں، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے حالات وہاں سنتے ہیں، خود پاکستان کے حالات آپ کے سامنے، آپ تو خود ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، ہونا کیا چاہیے تھا کہ دنیا میں یہ مشہور ہو جاتا کہ یار اگر مسلمانوں نے کوئی پروڈکٹ بنائی ہے نا تو آنکھیں بند کر کے خرید لو، ان کی پروڈکٹ سب سے بہترین سچی جو لکھا وہی ہوگا۔ مگر حال یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے مسلمان ممالک کی پروڈکٹ خریدتے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ دوائی میں تو یہ کہتے ہیں یار باہر سے منگوا لو، پتہ نہیں پاکستان کی دوائی میں لکھا کچھ ہے نکلے گا کچھ، کیوں؟ یہ درست ہے؟ آپ سچ بتائیں، میرے آقا تو وہ ہیں، آپ سب نے وہ واقعہ بچپن سے سنا ہوگا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب کفار مکہ کے سامنے اسلام پیش کرنا تھا، 40 ایئرز کی ایج مبارک ہے، 40 سال تک تو تبلیغ نہیں کی تھی نا، پیارے آقا نے کاروبار کیا تھا، فیملی ان کے ساتھ ٹائز تھے، اور ان کے سامنے کردار پیش کیا تھا۔ And when he asked in front of those مشرکین مکہ، بتاؤ میں کون ہوں، بتائیے نا کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو ایمان نہ لائے، مگر اس بات کو وہ مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں۔ سچ بتائیے، کیا امتی کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میرے بارے میں لوگ کہیں کہ یہ سچا ہے، یہ امین ہے؟ آج کسی کے بارے میں پوچھو نا، یار کاروبار کرنا ہے، قرضہ دینا ہے، دے دوں بھائی، دیکھ کے دینا بھائی، مجھے تو کوئی امید نہیں تمہارے پیسے واپس۔ تف نہیں ہے ایسے بندے پر جس کے بارے میں مسلمانوں کو ڈر لگتا ہے کہ یار یہ امانت دار ہے کہ نہیں۔ ہماری گفتگو کے بعد لوگ اگر یہ کہتے نظر آئے کہ یار یہ کہہ تو رہا ہے لیکن پتہ نہیں سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، کہ اس سے برا امتی کون ہوگا کہ جس کی گفتگو پر مسلمان کو یقین نہیں آ رہا ہے؟ حالانکہ وہ مشہور حدیث پاک ہے، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ مگر چند سکوں کی خاطر لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں، چند سکوں کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں، تھوڑے پیسے کما لیتے ہیں، مگر سوچتے نہیں کہ مرنا نہیں ہے۔ یعنی کن چیزوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے؟ پچھلے دنوں پاکستان میں ایک اسکینڈل پکڑا گیا، کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جائے، خون جو بلڈ چڑھایا جاتا ہے، پتا چلا اس میں ملاوٹ ہو گیا۔ خون تو انسان کو جب مر رہا ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے، اس وقت دیا جاتا ہے، لیکن بس وہ پیسوں کی لالچ۔ اے کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ جتنا بڑا مجھ پر اور آپ پر انعام ہوا ہے نا، ایک ذمہ داری ضرور لے کے جائیں کہ یار مجھے دیکھ کر بندہ یہ کہے، لوگ یہ کہیں کہ سبحان اللہ ایسا امتی ہے کہ اس کے نبی کیسے ہوں گے۔ یہ اچھا اب ہوتا کیا ہے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے نا، دیکھیں نا میں بات کر رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام اور اللہ کے قریب آنے کی، تو شیطان تھوڑی نہ خوش ہو رہا ہوگا۔ ابھی ہمارا یہ خوبصورت پروگرام چل رہا ہے تو شیطان بھی کوئی پروگرام چلا رہا ہوگا نا، اب وہ دماغ میں آ کے پتہ کیا بات ڈالتا ہے، کہتا ہے یار یہ مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، مگر میں اکیلا اگر اچھا ہو گیا تو فرق کیا پڑے گا؟ سارے لوگ غلط کر رہے ہیں، پوری مارکیٹ غلط کر رہی ہے، پورا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے، تو مجھے اکیلے کو ٹھیک ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب شیطان یہاں سے ٹرن اراؤنڈ کرتا ہے، تو میں صرف ایک اس کا جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں قبر میں آپ اکیلے جائیں گے یا اب سب کو پوری آرگنائزیشن کو لے کر جائیں گے؟ آپ اکیلے ہی جائیں گے نا۔ میں نے اور آپ نے اپنا جواب دینا ہے، یار کم از کم نبی پاک کا جب دیدار ہوگا قبر میں تو یہ تو کہہ سکوں نا حضور میں اپنے حصے کا چراغ چلا کر آیا، حضور میں نے اپنی زندگی آپ کی سنت کے مطابق گزاری، میں کوشش کرتا رہا لوگوں کو سمجھانے کی، میں کوشش کرتا رہا اذان دینے کی، میں کوشش کرتا رہا لوگوں کو آپ کی سنتوں کی طرف بلاتے رہے، حضور میں نے اپنے حصے کا کام کیا، مجھے اپنا چہرہ دکھانا ہے اپنے نبی کو قبر کے اندر، اس کی فکر کرے نا یار۔ ہم کیوں یہ کہتے ہیں سارے لوگ غلط کر رہے ہیں، میں جھوٹ بولوں گا نہیں بولوں گا تو دوسرے لوگ آگے نکل جائیں گے۔ اچھا اب مارکیٹ میں جا کے ہم چکے ہر جگہ بیان کرتے ہیں، تاجروں میں بیان کرتے ہیں کہ مت کریں، حرام مت کمائیں، جھوٹ نہ بولیں، ملاوٹ نہ کریں، تو کہتے ہیں جناب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، دوسرا آگے نکل جائے گا، دوسرے کی پروڈکٹ بک جائے گی، ہم پیچھے رہ جائیں گے، تو پھر کدھر گیا تمہارا ایمان؟
کبھی کہتے ہو کہ اللہ رزق دینے والا اور پھر کہتے ہو جھوٹ بولوں گا تو رزق ملے گا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے دیکھا ہے سود کا کام کرنے والوں نے سود کو چھوڑا. اللہ نے کچھ دنوں تک آزمائی ضرور آتی ہے، چیک ضرور کیا جاتا ہے انسان، پھر اللہ نے غیب سے دروازے کھولے، اس سے زیادہ پرسکون روزی عطا فرمائی. جس نے حرام چھوڑا ہے اللہ نے اس کو برکتوں سے ضرور نوازا ہے. اور یہ بڑی لاجیکلی بات ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار میں اٹلی بلونیا میں تھا، میرا بیان تھا، اتفاقاً بزنس کمیونٹی کے لوگ شامل تھے، رزق حلال پر بیان ہوا. ایک نوجوان اجتماع کے بعد مجھے کہتا ہے آپ سے بات کرنی ہے. جب میں اس سے ملا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور آپ میں سے جو یورپ گئے ان کو پتا ہے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد سٹورز پہ یا سپر مارکیٹ وغیرہ میں کام کرتی ہے. اس کا اپنا سٹور تھا. کہتا ہے میرا سٹور ہے، میں شراب بیچتا ہوں، کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ میرے سٹور پہ الکحل بھی ہوتی ہے. اور مولانا صاحب بہت بڑی سیل جو ہے نا الکحل کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ کا بیان میں نے سنا، مجھے پتا ہے شراب بیچنا حرام ہے، میں اپنے بچوں کو حرام کھلانا نہیں چاہتا، مگر اگر میں نے شراب ختم کر دی نا تو پھر سٹور نہیں چلے گا، پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری روزی کا کیا ہوگا. یورپ میں رہتا ہوں، یہاں پر خرچے بھی بہت ہیں. میں نے اس کو ایک جملہ کہا، شاید یہ جملہ آپ میں سے بھی یا جو مجھے لائیو سن رہے ہیں بعد میں سن رہے ہیں کسی کے دل پہ اثر کر جائے. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہاں حرام کما. میں نے کہا اللہ روزی دے رہا ہے؟ کہ ہاں روزی تو مل رہی ہے. میں نے کہا حلال کماؤ گے تو وہ روزی بند کر دے گا. وہ زاروں کی طرح رونے لگا. میں نے کہا تمہارا ایمان ہے نا رزق دینے والا رب ہے؟ کہتا بالکل ایمان ہے. میں نے کہا تم اسے ناراض کر رہے ہو، تمہیں کھانا مل رہا ہے، تم راضی کرو گے تو بند ہو جائے گا، یہ تمہارا پھر ایمان کیا ہے؟ کہتا بس آج سے وعدہ ہو گیا، آج کے بعد میں شراب نہیں بیچوں گا. اب یقین کریں میں بھول گیا اس واقعے کو. میں 1-1.5 سال بعد پھر دوبارہ اٹلی میں بیان تھا، وہی نوجوان مجھے ڈھونڈتا ہوا آیا کہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں شراب کا کام چھوڑ دوں گا. میں نے کہا ہاں یاد آ گیا. کیا ہوا بیٹا؟ کہتا الحمدللہ اللہ نے اس سے زیادہ برکت ڈال دی ہے. اور یہ ایسا ہی ہے، شیطان ہمت نہیں کرنے دیتا نیکی کی طرف آنے کے لیے، وہ وسوسے دلا رہا ہوتا ہے. اچھا صرف حلال روزی کا پرابلم نہیں ہے، جو بھی زندگی میں ہم برے کام کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی میرا بھائی میری بہن کسی نہ کسی برے کام میں ہے، جب بھی آپ برے کام کو چھوڑنے کی طرف آؤ گے نا تو شیطان اس میں رکاوٹ ڈالے گا. نہیں ابھی نہیں، بعد میں، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو موج کر لیں، بعد میں سب کر لیں گے، توبہ کر لیں گے نا، بس ٹھیک ہے. یہ مولانا صاحب جو بیان کر رہے ہیں یہ بھی تو 50 سال کے ہو گئے نا، ہم بھی 50 سال کے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے. شیطان کہیں نہ کہیں آپ کو روکے گا، لیکن جس نے ہمت کی، اس کو بریک کیا اور نیکی کی طرف آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے غیب سے راستے کھول دیتا ہے. اس کے دل پر سکون اور اطمینان کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جناب یہ آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہ بھولے اور ہم اتنے بڑی ہم پر سعادت ہوئی ہے تو ہم بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کریں اور اپنی لائف میں یہ ٹارگٹ لے لیں، یہ رسپانسبلٹی لے لیں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو نبی کیسے ہوں گے، اس کے آقا کیسے ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک تو رحمت للعالمین ہے نا. نعت کے یہ شعر تو ہم نے سنے ہوں گے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، وہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا. مجھے بتائیں نا کہ نعتیں تو ہم سارے سنتے ہیں، کیا ہم بھی خطا کار سے درگزر کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی یتیموں کے مددگار بنتے ہیں؟ کیا مصیبت میں غیروں کے کام ہم بھی آتے ہیں؟ نبی پاک کی نعتوں کے اشعار ہم سب کو یاد ہوں گے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. سوال یہ ہے کبھی ہم نے بھی گالی سن کر دعا دی ہے؟ صرف یہ اشعار نعتوں کے لیے ہیں. Try to implement the اخلاق of نبی پاک in your life. کبھی ہمارے مزاج کے خلاف بھی بات ہو تو درگزر تو کریں نا، معاف تو کریں. اسلام ٹالرنس اور پیشنس سکھاتا، سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھا رہی ہے کہ پیارے آقا نے تو خون کے پیاسوں کو، ایون سوسائڈ اٹیکرز کو معاف کر دیا، مارنے قتل کرنے آئے، معاذ اللہ شہید کرنے آئے. اور ہمارے سامنے کسی ملازم کی چھوٹی غلطی ہو جائے، کسی فیملی ممبر کی چھوٹی غلطی ہو جائے، کسی دوست سے کوئی مسٹیک ہو جائے، we are not ready to forgive them. نہ کرے ایسا. اللہ کرے کہ آج کے اس پروگرام کی برکت سے ہم نبی پاک کی سیرت کی برکتوں کو حاصل کر کے اپنے اندر پیشنس لائیں، پیار لائیں. دوستو یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہاں اسے جہاں تک ہو سکے شیئر کریں. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں.
خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.